بقیت اللہ العظم شہنشاہ معظم دے ظہور واسطے بھی مل کے باواز بلند صلوات کرو۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلند صلوات۔ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین علیہ السلام۔ الصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والدین برعظمت مصطفیٰ صلوات۔ الصلاة والسلام علی اخیہ و وزیرہ و ابن عمہ ووارث علمہ علم الاولین والآخرین، والد شبیر والشبر زینت المسجد والمنبر، فاتح الحد والخیبر قاتل مرحب والانتر امیر المومنین علیہ السلام صلوات۔ الصلاة والسلام علی سیادت اللہ جلیلات طاہرہ زکیہ مکیہ رضیہ مرضیہ، مخدومت اللہ جدہ وسدی ہائی زینب دی ماں، کداں تا وسدے آئیں نما حسن تے حسین دی، جدہ اجڑ گئن وط کیا آیا مظلومت اللہ مغمومت اللہ محروم، تواڈے ممبر ہوتے کوئی ہور بیٹھا ہے، خدا توڑی ہائے قبول فرماوے۔ خمسے دیا جا آخری مجلس تواڈے پر خلوص احتمام دھی رسول دی قبول فرماوے۔ میں چاہنا جو آخری مجلس خمسے دی آغاز مجلس میں حسین دی ماں دی غربت ضرور پڑا، او ماتمیوں بطول دی ماں دا آخری ویلائی، ملکۃ العرب سین دا آخری ویلائی۔ اللہ دے نبی فرمایا خدیجہ تسا موسن اسلام ہو، توڑا دین تے بڑا خرچ ہو جائے، آج میں نبی چانا کچھ منگو میں محمد عطا کرا۔ مرحبا اجرکم اللہ، میرا دل ہے آج کچھ منگو میں رسول دے ماں بی بی فرمایا اللہ دا نبی ہے میری عزت واسطے کافی ہے، اللہ نے میں نے تواڈے جیسا شوہر عطا فرمایا، کسی چیز دی کوئی کمی نہیں، نبی فرمایا نہیں میری حسرت ہے آج بطول دی ماں کچھ منگے تے میں نبی دیواں، جدا نبی فرمایا آج میری حسرت ہے آج زہرا دی ماں کچھ منگے تے میں دیواں، او ماتمیوں خدیجہ فرمایا اللہ دا نبی بات میں جو کچھ منگا میں نے دے سو،
وقت میں جو منگا میں نے دے سو نبی فرمایا مانگ بطول دی ماں اور چھگیاں سیدہ دے سادات ویرے سادات 5 سال دا سانائی بطول دا انجے بطول نہ بلایا نے اپنے پہلو نال چا بٹھایا نے خدیجہ پہ فرمے دینا اللہ دا نبی جے میں نے کچھ دیونا چاندے ہو وعدہ ایو کچھ منگنیاں میرے نال وعدہ چکرو میرے ٹور ونجن دے بعد میری زہرا روے نہیں مرحبا اجرکم اللہ میرے نال وعدہ چکرو میرے ٹور ونجن دے بعد میری بطول روے نہیں تسا تکنا ماتمیاں چپ کر کے سنائے مگر نبی دے وین بلندو گئے نا نبی فرمے دن خدیجہ میں اپنی زندگی دی ضمانت دینا میری زندگی اچن روسی ہے میرے بعد بطول تے بڑے مسائے باونے نا نبی فرمے دن خدیجہ جے آنکھیں تو میں تن او ویلا بکھاما جدا مصیبت دے پہاڑ میری دھی تے ٹوٹنے نا وکھاؤ اللہ دا نبی اور چھگیاں لیو نبی آئینا کہ نبوت لائی ہے آدن خدیجہ ایک باری میری انگلیاں تو دیکھ جدا بطول دی ماں دی پئیے نگاہ خدیجہ دا گریا بلند ہو جائے نبی فرمے دن کیا ڈٹھائی رنی گئی ماں بطولی پیا دن ویٹی پئیاں توڑے ممباری اتے او کوئی اور بیٹھائے او ماحول ہے مثال کا جاری او بڑ سائل پہ کا حق کھڑی منگ دی اے تخت نشی انکاری رنی اے خدیجہ رو کے پیا دن کول بیٹھے حسدنا آئیو کرسیاں تے او میری تھی دیوے کھلا چاری رنے تے پیا دن ودی سناد دے پرزے ہاو چڑ دی ہے میری زہرا دردہ مرحبا اجرکم اللہ خدا توڑی مکان قبول فرماوے جی مرحبا اجرکم اللہ خدا توڑی مکان قبول فرماوے نہیں بابا جی اجا بھی ازادار شامل نہیں ہوئے مکان شاید میں سمجھا نہیں سکیا تو ساتھ چپ کر کے سنیں ماتم دارو مگر اللہ دے نبی دیا چیخاں بلند ہو گئی ہیں بی بی فرمایا زہرا دا بابا ایدہ کیوں پیرون دے ہو فرمے دے نروہ تا کیا کرا اے نئی دربار او شرابی دا اتھے کوئی موجود سپاہ نہیں اتھے کوئی نہیں بھیڑ او لائنا دی تے اے کوئی با اجردہ نہیں رنائی نبی تے رو کے پیا دن تیری تھی دی تھی ہو سی بن چادر او ویلایا حد دیوانی او بے غیرت شامی اجرکم اللہ اما بعدو مرحبا خدا توڑی ہائے قبول فرماوے جی مرحبا مرحبا اللہ دا نبی پیا دینا اے نئی دربار اور شرابی دا اتھے کوئی موجود سپاہ نہیں ہے اتھے کوئی نہیں بھیڑ لائنا دی تے اے کوئی با اجردہ نہیں نبی فرمے دن روندائی واسطے پیا تیری تھی دی تھی ہو سی بن چادر او ویلایا آدن دیوانی او بے غیرت شامی
مرحبا اجرکم اللہ، خدا تواڈی مکان قبول فرماوے، اس غم دے سوا انشاءاللہ کسی اور کا پیش نہ ہو۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین صلوات۔ خالق کائنات اس تمام آباب دا فرشی ازاد ٹر آیا ایک ایک لمحہ عبادت شمار فرماوے، جڑی اکھاں غریبہ دے غم وچ رنیاں انشاءاللہ کسی اور غم وچ نہ رومن، سادات و زام دی پر خلوص صفِ عذاب بچھائی خالق کائنات ایک ایک لمحہ عبادت شمار فرماوے۔ کوئی زیادہ دیر زحمت نہیں، صرف مجلس دی تکمیل دی خاطر میرے بعد نہایت ہی واجب الاحترام شخصیت اور تشریف فرما ہیں، میں چاہنا صرف ایک پیغام دے طور تے مجلس مکمل کرن دی خاطر میں سورہ ہود دی ایک بڑی مشہور و معروف آیت دا ایک ٹکڑا توڑے سامنے تلاوت کیتا ہے، جڑے کہ ہر بندے نو زبانی یاد آیت بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ جہدے وچ خالق لم جزل نے فرمایا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، تمہارے لیے اللہ کا بقیہ بہتر ہے اگر تم صاحب ایمان ہو، اگر تم مومنین ہو تو تمہارے لیے اللہ کا بقیہ بہتر ہے۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ جدہ امام عصر نے ظہور فرماونا ہے، جدہ یوسف زہرا نے ظہور فرماونا ہے، توجہ ہے نا تمام صاحبان، تھوڑی دیر اس امام دا تذکرہ کر لئیے جنہ دی اقتداء دے وچ بروز قیامت اسا اٹھی منا ہے، جنہ دے نال اسا محشور ہومنا ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، بروز قیامت ہر انسان نے اپنے امام دے نال اٹھی منا ہے۔ اے اللہ نے سن شرف اور سعادت نصیب فرمائی کہ اللہ نے سن قائم جیسا امام عطا فرمایا، جنہ دی آمد دی بشارت نبیان دا سلطان نبی تو لے کے حسن عسکری مولا تک ہر معصوم امام دے گئے کہ ساڑھے قائم دنیا تیاسی توجہ ہے تمام صاحبان دینا۔ تو جدو امام زمانہ نے ظہور فرماونا ہے تو کعبہ دی دیوار دے نال ٹیک لگا کے فرزند زہرا نے جڑا پہلا خطبہ ارشاد فرماونا ہے، اس خطبے دا آغاز امام زمانہ نے اسی آیت دی تلاوت تو کرنا ہے، جڑا پہلا خطبہ باوجی کعبہ دی دیوار دے نال ٹیک لگا کے امام عصر نے جڑا پہلا خطبہ پڑھنا ہے اس دا آغاز انہیں اسی آیت کریمہ تو کرنا ہے اور فرماونا ہے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، تمہارے لیے اللہ کا بقیہ بہتر ہے اگر تم صاحب ایمان ہو۔ پھر اپنی طرف اشارہ کر کے فرمیسن وَآنَا بقیت اللہ، وہ اللہ کا بقیہ کوئی اور نہیں، میں یوسف زہرا ہوں۔ یا علی یا علی، خدا تم سلامت رکھے۔ تمہارے لیے اللہ کا بقیہ بہتر ہے اگر تم صاحب ایمان ہو، اور فرمیسن کہ وہ اللہ کا بقیہ کوئی اور نہیں، میں قائم ہوں، میں یوسف زہرا ہوں۔ اگر آیت کریمہ دے مفہوم تے بھی خالی غور کر لیا جائے، صرف مفہوم تے ہی ترجمے تے ہی غور کر لیا جائے تو آیت کریمہ دا مفہوم اور ترجمہ ہی امت محمدیہ نو بتلا رہا ہے کہ یاد رکھنا قائم جدو اس آیت دی تلاوت کر سین اور آیت دا ترجمہ ہی بتلا رہا ہے کہ اعلان کر کے کعبہ دی دیوار دے نال ٹیک لگا کے خطبے دا آغاز اس آیت کریمہ تو کر کے پوری امت نو بتلا رہے ہو سن یاد رکھنا جو مومنین ہیں ان کے لیے خیر بن کر آیا ہوں، جو
منافقین ہیں ان کے لیے موت بن کر آیا ہوں۔ اور بقیت اللہ لقب بڑا مشہور و معروف لقب ہے قائم مولا دا۔ تو اللہ دا بقیہ امام زمانہ نو کیوں آکھیا گیا ہے؟ شاید سے تی تھوڑی دیر بات ہوئے تو پھر میں مصائب شروع کر دے ماں۔ اللہ کا بقیہ کیوں آکھیا گیا ہے فرزند زہرانو یوسف زہرانو؟ پہلے بھی شاید کافی دفعہ بات کر کے ہم ممبر تے کہ اللہ نے اس کائنات نو ایک لمحے واسطے بھی ہادیے پر حق دے بغیر نہیں چھوڑیا۔ اللہ نے اپنی مخلوق دی رہنمائی واسطے ہدایت دا مکمل انتظام فرمایا ہے۔ اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدَى وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَاتَ وَالْأُولَى۔ خود اللہ نے اعلان بھی کیتا قرآن دے میں جو ہدایت ذمہ داری ہماری ہے۔ اللہ نے ہدایت دا مکمل انتظام کیتا اور اپنی مخلوق نو ایک لمحے واسطے بھی ہادیے برحق دے بغیر نیس چھوڑیا۔ یعنی اس نے ہدایت دا اتنا سونا انتظام فرمایا جو آدم جیسا ہادی دنیا دے پہلے بھیجس باقی مخلوق بعد بھیجیس۔ یعنی ہدایت دا اتنا سونا انتظام فرمایا کہ دنیا دا کوئی انسان کوئی بشر کوئی فرد واحد یہ دعویٰ نہیں کر سکتا جو میں اللہ دی کائنات موجود ہم مگر میری ہدایت واسطے کائنات ہادی کوئی نہیں۔ یعنی ہر دور دے وچ اللہ نے ہدایت دا بڑا مؤثر بڑا خوبصورت انتظام فرمایا۔ آدم تو لے کے سرکار ختم مرتبہ تک بقیت اللہ دی وضاحت کرنا چاہنا کہ امام زمانہ نے اللہ دا بقیہ کیوں آکھیا گیا ہے، بقیت اللہ دا راز کیا ہے، وجہ سبب کیا ہے۔ 1,24,000 نبی آئے آدم تو لے کے سرکار ختم مرتبہ تک، جب آخری نبی تشریف لائے بڑا خوبصورت یہ جملہ ہے فضیلت امیر المومنین دا میں چاہنا کنجوسی نہ کرا، ہر عزادار تک وہ جملہ ضرور پہنچاواں۔ صاحب مجالس المومنین نے قاضی نور اللہ شوستری صاحب قبلہ نے انہوں نے جملہ بڑا خوبصورت لکھا ہے اور بڑا پرلطف ہے کہ قاضی صاحب نے لکھا ہے کہ جب اللہ دے نبی نے اعلان نبوت کیتا تو اعلان نبوت صرف نہیں اعلان ختم نبوت آئی۔ نبی فرمایا میں اللہ دا آخری نبی ہاں، میں تھے سلسلہ نبوت ختم ہو رہی ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنا۔ قاضی صاحب نے لکھا ہے شہید ثالث نے کہ جیسے ہی اللہ دے نبی نے اعلان ختم نبوت کیتا تو اس زمین تھر تھرائی کمبی زلزلہ آیا زمین تے۔ اللہ نے پوچھا زمین کمبی کیوں پئی ہے، یہ تھر تھراٹ کیسی ہے؟ زمین نے عرض کی تھی مالک میری پشتے تیرے نبی چل دے ہیں نا تے میں فخر تے مان کریں دی ہیں جو اللہ دی بہترین مخلوق میری پشتے چل دی ہے، اے نبی ٹرے نہ تے میں فخر کریں دی ہم تے مان کریں دی ہیں۔ اے مالک جڑے آخری نبی ہیں انہوں نے اعلان ختم نبوت کر دیتا ہے۔ جس ویلے دا انہوں نے اعلان ختم نبوت کیتا ہے میں اداس ہو گئی ہاں، پریشان ہو گئی ہاں کہ زندگی دا کچھ حصہ گزارن دے بعد یہ تو دنیا تو ٹر ویسے تو پھر میں اس سعادت تو محروم رہ ویسا۔ قاضی صاحب نے لکھا ہے جو خالق لم جلال دی آواز آئی ساکن رہے ساکن رہے ساکن رہے، زمین رک جا زمین رک جا زمین رک جا۔ کیا ہویا جو میں سلسلہ نبوت ختم کر چھوڑائے، میں اللہ تیرے نال وعدہ پیا کرتا ہاں محمد مصطفیٰ دے بعد بھی کچھ ایسیاں ہستیاں بھیجساں جڑیاں تمام انبیاء دے کمالات دیاں وارث ہو سے۔ کچھ ایسی ہستیاں یا علی یا علی کچھ یا علی یا علی توجہ ہے تمام صاحبان، میں کچھ ایسی ہستیاں بھیجساں جڑیاں تمام انبیاء دے کمالات دیاں وارث ہو سے۔ بابا جی اور اگلی بات ہی سمجھ اس نو آونی ہے جس پچھلی ساری گل غور نال سنی ہے جڑی اگے حدیث پہ پڑھنا جو خالق نے فرمایا کہ میں کچھ ایسیاں ہستیاں بھیجساں جڑیاں تمام انبیاء دے کمالات اور اوصاف دیاں وارث ہو سے۔ پنجویں امام نے اپنے نانے رسول دی ایک حدیث بیان فرمائی ہے، امام پنجم نے اپنے نانا رسول دی ایک حدیث بیان فرمائی ہے
کہ میرے نانا محمد فرما گئے من آردا ان ینظرا الی آدم فی علمہ و الی نوح فی علمہ و الی موسیٰ فی ہیبتہ و الی ابراہیم فی خلتہ و الی عیسیٰ فی زہدہ و الی محمد فی کمالہ فلینظر الی وجہ علی ابن ابی طالب. اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ وہ آدم سے لے کر محمد تک انبیاء کے کمالات کو دیکھے تو وہ میرے بھائی علی ابن ابی طالب کے چہرے کی زیارت کرے. اگر کوئی آدم کے علم کو دیکھنا چاہے، چہرے کھلے بیٹھیں تمام صاحبان دے، میں دیکھ رہا ویسے جھویاں سیدنا دا ماحول بھی ایسا ہے کہ گلہ یاد کریں دیں بجائے اس دے کہ دا کرنا زیادہ تائید بولنا اس نے زیادہ بہتر سمجھیں کہ ایسی بات یاد کریے. کیونکہ میرا کافی سارا بابا جی تھے تجربہ ہو گیا جھگیاں پڑھن دا تو ماشاءاللہ ہر بندے دا چہرہ کھلیا بیٹھا ہے. معصوم نے فرمایا کہ میرے نانا رسول فرما گئے اگر کوئی آدم کے علم کو دیکھنا چاہے، اگر کوئی نوح کے حلم کو دیکھنا چاہے، اگر کوئی ابراہیم کی خلت کو دیکھنا چاہے، اگر کوئی موسیٰ کی حیبت کو دیکھنا چاہے، اگر کوئی عیسیٰ کے زہد و تقوی کو دیکھنا چاہے، اگر کوئی محمد مصطفیٰ کے کمال کو دیکھنا چاہے فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهٍ علی ابن ابی طالب، تو وہ میرے بھائی علی ابن ابی طالب کے چہرے کی زیارت کرے. انشاءاللہ جنہ دے ہاتھ اجا چادرہ تو باہر نہیں آئے ایسا اگلی 70 تے انہاں دے ہاتھ بھی باہر آ ونجنیں اتھے رک کے آدھا ہونا، اتھے رک کے آدھا ہونا کہ جس علی دے چہرے تے اللہ نے انبیاء دے اتنے کمالات رکھ چھوڑے او اللہ ہی جانے پھر علی دے پورے وجود اچ انبیاء دے کتنے کمالات ہیں. کمالات انبیاء دا وارث علی ابن ابی طالب، اوصاف انبیاء دا وارث علی امیر المومنین. اور منوان قاضی صاحب نے باقاعدہ اردو ترجمہ جڑا ہویا ہے، اردو ترجمہ کتاب موجود ہے مجالس المومنین، انہیں سے اگلی روایت دا باقاعدہ عربی متن بھی مترجم نے پیش کیتا ہے. باقاعدہ عربی متن دے نال اس نے ترجمہ لکھا ہے اگلی روایت دا کہ جدا علی امیر المومنین زمین دے اتے چلن ہانا او زمین نے عرض کیتی ہے نا مالک اے نبی میری پشت تے چل دیں تے میں فخر کر دیاں تے مان کر دی ہاں. اے اس بات جے سنی ہے اس ہن لطف اگلی بات دے کہ قاضی نور اللہ شوستری نے لکھا ہے کہ جدا علی امیر المومنین زمین تے چلن ہانا جتھو علی پیر چاوین ہا زمین دے ذرے ذرے جو آواز آن دی ہے امام مثلی علی ابن ابی طالب یمشی علی ظہری. زمین آتی گئی کون ہے مجھ جیسا میری پشت پہ تو علی چلتا ہے. کون ہے مجھ جیسا یا علی جالی. تو اللہ نے 1,24,000 نبی بھیجے. صلوات بآواز بلند پڑھنا. تو 1,24,000 نبی آئے اللہ دی مخلوق دی رہنمائی واسطے. اللہ نے ہادی بنا کے بھیجے. سرکار ختم مرتبہ دے بعد مصطفیٰ دے 12 جانشین علی تو لے کے مہدی تک بقیت اللہ کیوں آکھے گیا ہے قائم مولا نو کہ جیڑا ہادیان برحق دا سلسلہ آدم نبی تو شروع ہویا ہے انہی چو جیڑا سب تو آخر تے بقیہ بچ گیا ہے او ہے یوسف زہرا. جیڑا سلسلہ ہادیان برحق دا آدم نبی تو شروع ہویا ہے انہیں جیڑا آخر تے بقیہ بچ گیا ہے وہ ہے یوسف زہرا. چلو انج کیوں نہ آکھاں کہ ہادیان برحق دا سلسلہ جڑا آدم نبی تو شروع ہویا ہے او آج تائیں ختم نہیں ہویا. اگر ختم ہویا ہے تو او قائم آل محمد دے آکے ختم ہو جائے. یعنی انہاں دے بعد کوئی معصوم کوئی حجت نہیں آمنا. 255 ہجری قائم مولا دی ولادت با سعادت کنان 256 ہجری بھی لکھا ہے. زیادہ لوگوں نے 255 ہجری لکھا ہے. 15 شعبان المعظم 260 ہجری 11ویں حجت دی شہادت دے فوراً بعد امام زمانہ دی غیبت صغرا شروع ہو گئی. 329 ہجری تک
69 سال امام زمانہ دی غیبت صغرا دا دورانیہ ہے، جہدے وچ مختلف ادوار دے وچ 4 نائب امام زمانہ دے موجود رہے۔ اس 69 سالہ غیبت صغرا دے دور نوادے نے نیابت خاصہ 329 ہجری تک نیابت خاصہ رہی۔ وہ 4 خاص نائبین فرزند زہرا دے جڑے امام زمانہ نال ملاقاتہ کرتے رہے۔ 329 ہجری تو امام عاصر دی غیبت کبرا شروع ہو گئی۔ امام عاصر نے اپنے آخری نائب دے انتقال تو 6 دن پہلے محققین لوگوں نے وہ خط باقاعدہ اپنی کتب شیخ مفید تک لوگوں نے لکھا ہے، جڑا امام زمانہ نے وہ توقیع وہ خط اپنے چوتھے نائب نو 6 دن پہلے لکھا ہے، اور فرمایا 6 دن بعد تیرا انتقال ہو ونجنا ہے، تیرے بعد نیابت خاصہ دا سلسلہ ختم ہو رہی ہے، میں اب غیبت کبرا میں جا رہا ہوں۔ غیبت کبرا تو نیابت عامہ دا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ نیابت خاصہ اور نیابت عامہ امام حسن عسکری علیہ السلام دی ایک بڑی مشہور و معروف حدیث کتب وچ موجود ہے کہ معصوم نے فرمایا کہ ہمارے قائم کی غیبت کے بعد دین کے مسائل سمجھنے کے لیے ہماری فقہ کے علماء کی طرف رجوع کر لینا، دین نو سمجھن واسطے، فقہ دے مسائل سمجھن واسطے۔ آئی تا حالات بھی کچھ ایسے ہو گئے، میں نے ایک صاحب نے آکھیا شاید آخری بات ہوئے تو میں مسائب شروع کر دے وہاں۔ ایک صاحب نے میں نے آکھیا اور کہ جناب قرآن بھی ساڑھے کول موجود ہے، حدیث بھی ساڑھے کول موجود ہے، تو اس درمیان ہی جو مجتہد مولوی ایک دو آ گئے، جدہ قرآن بھی ساڑھے کول موجود، جدہ ساڑھے کول حدیثہ بھی موجود، تو پھر اس درمیان ہی جو لوگ کدو آ گئے ہیں جڑے سان دین سکھاون واسطے آئے۔ میں کہا بھائی میں تو کسی مدرسے دا فارغ التحصیل ہاں نہیں، میں کسی مدرسے ہی تا پڑھیا نہیں، میں تو امام حسین ایک چھوٹا جی ذاکر ہاں، جو میری عقل بات آندی ہے وہ میں تیرے سامنے رکھدا تو پھر فیصلہ تو آپ کر لویں۔ میں کہا قرآن دا نزول ہے عربی زبان دے وچ، عربی اچ قرآن نازل ہو جائے، پہلے بات کر دیں قرآن دی پھر کر دیں حدیث دی۔ میں کہا قرآن عربی دے وچ نازل ہوئے، عربی دے وچ میں تا عربی سمجھ نہ سکتا، پڑھتا لینا مگر سمجھ نہ سکتا کیونکہ میں عربی فاصل تا ہاں نہیں، تو پھر قرآن آ جائے ساڑھے واسطے ہادی بن کے، تو میرے جیسا بندہ جڑا عربی سمجھتا ہی نہیں، میں قرآن تو ہدایت کی میں حاصل کرا۔ اے بات غور نہ سنے آئے تو بھائی نے آکھا جناب کیسی باتیں کر دے ہو، قرآن دے ترجمے مختلف زبانیں ہو چکے، مثلا نہ کری پیر فرمان علی شاہ نے اردو ترجمہ کیتا ہے، کئی مفسرین آئیں جنہاں قرآن دیا تفسیرہ لکھ چھوڑیاں تو اردو دے بھی تفسیرہ بھی موجود ہیں، تو تسی یاد ہو میں قرآن تو ہدایت کی میں لوں، میں کہیں ترجمہ کیتا ہے قرآن تو نہ کہ پیر فرمان علی شاہ نے، میں کہا بھائی نے فرمان علی شاہ کون نے، انہوں نے کہا تسی فرمان علی شاہ نہیں جان دے، میں کہا تھوڑی دیر پہلے تسی کہہ رہے ہو جو جدہ قرآن ساڑھے کول ہے، حدیث ساڑھے کول ہے، فرمان علی شاہ ایک دنیا دا عام انسان ہے، ایک مولوی ہے، میں اس مولوی اور اس عام انسان دا کیتے ترجمے نو کیویں حجت مان لواں؟ گھبرا گئے تسی؟ اے تھوڑی دیر پہلے تسا کہے جو قرآن ساڑھے واسطے کافی ہے، حدیث ساڑھے کان کافی ہے، درمیانے چ لوگ کدو آ گئے، دین دے آلے مجتہد فقیہ ایک اتھو آ گئے۔ میں کہا توڑی جے بندے کان جڑے مدرسے دے فارغ التحصیل ہیں توڑی تے قرآن ہدایت کر سکتے، میرے جے بندے دی کیویں ہو سی؟ میں کہا او اردو ترجمہ میں دکھاؤ جڑا وقت دا امام تو ان کر کے دے گیا ہوئے، پریشان تو نہیں ہو گئے؟ اس واسطے دین نو سمجھن واسطے محمد بن یعقوب کلینی نے لکھی ہے اصول کافی، وہ بھی انسان ہے، کوئی معصوم تا نہیں نا،
تو یہ مطلب ہے معصوم دی حدیث نو سمجھن واسطے پڑھن واسطے سن محمد بن یعقوب کلینی دی لکھی ہوئی اصول کافی دا سہارا لینا پوسی. شیخ توسی دی لکھی ہوئی کتاب دا سہارا لینا پوسی. شیخ صدوق دی لکھی ہوئی کتاب دا یعنی معصوم دے فرامین نو سمجھن اور اتھو تک پہنچن واسطے بھی معصوم دے حکم دے مطابق انہاں دی فقہ دے جڑے حقیقی عالم ہیں غیبت کبرا دے وچ انہاں دیر بھی رجوع کرنا ساڑے واسطے ضروری ہے تاکہ اس حقیقی دین نو اسی سمجھ سکیے. آج مسائل بھی بڑے بن گئے ہیں جو پتہ کیویں لگے جو دین دا حقیقی عالم کون ہے. ممبر تے آون والا ہر بندہ علماء حق دا دعویٰ کر رہے ہیں. تھوڑی زندگی دے مشاہدے خاموش ہی نہیں بیٹھے ہو جی میں کوئی نویں گل پہ کردا انہیں کوئی ایک گل بھی ایسی نہیں جڑی میں نویں کر کے جا رہا ہوں. یہ ساری گلاں تھوڑی سنی ہوئی ہیں ساری گلاں تھوڑی پڑھی ہوئی ہیں. یہ تھوڑی زندگی دا مشاہدہ ہے. مجالس دے وچ ویکھدے ہو کہ ایک بندہ کچھ کہہ کے جا رہا ہوندا ہے تھوڑی دیر بعد ایک اور بندہ آندا ہے جڑا اس دی نفی کر کے جا رہا ہوندا ہے. تو اگر سننے والے پریشان ہو ویندے جو پہلے والا ٹھیک آئی جو پیچھے آون والا ٹھیک آئی. یعنی علماء حق ہی چکاونے تے علماء باطل ہی چکاونے تے ایدہ معیار بھی خود معصوم دے گئے. اصول کافی دی ایک بڑی مشہور و معروف حدیث ہے میں گناہگار اکھا نال پڑھی ہے بابا جی اس دا عنوان باقاعدہ حدیث دا عنوان ہے کہ دین کے حقیقی عالم کون ہیں. اس حدیث کا باقاعدہ عنوان ہے کہ دین کے حقیقی عالم کون ہے. وہ 6ویں امام نے حدیث بیان فرمائی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ دیکھنا ہو کہ ہمارے دین کا حقیقی عالم کون ہے فرمایا یاد رکھنا جن کے خطابات سننے کے بعد جن کی محفل میں شرکت کرنے کے بعد اگر واجبات کی ادائیگی کے لیے دل کر جائے تو سمجھنا یہ ہمارے دین کا حقیقی عالم ہے. اللہ فرمایا جو قرب الہی کا سبب بن جائے جس کے پاس بیٹھنے سے جس کی گفتگو سننے سے معصوم نے تو ایک ہم نشین اپنا دوست بناون دا بھی معیار بیان فرمایا ہے. معصوم فرمایا دوست بھی ایسا بناؤ ایسا انتخاب کرو دوست دا جس نو ویکھن نال توان اللہ یاد آ جاوے. ایسا دوست بناؤ جس نو ویکھو تو اللہ یاد آ جاوے. معصوم نے فرمایا جس کی گفتگو سنو تو تمہارے علم میں اضافہ ہو جائے. معصوم فرمایا ایسا ہے دوست بھی ایک ہم نشین اپنا دوست انتخاب کرنے واسطے بھی معصوم نے باقاعدہ شرائط بیان فرمائی اور فقہ دے حقیقی عالم نو سمجھن واسطے بھی معصوم نے فرمایا ہمارے دین دا وہی حقیقی عالم ہے جس دی گفتگو سنن دے بعد جس دی محفل شرکت کرن دے بعد تھوڑا دل اللہ دے قریب ہو جائے جڑا قرب الہی دا سبب بن جائے وہ ہمارے دین کا حقیقی عالم ہے. اور جس دی گفتگو سنن دے بعد واجبات دی ادائیگی واسطے دل نہ کرے 6ویں حجت نے فرمایا ہے وہ علماء سو میں ہو سکتا ہے جعفر صادق کی فقہ کا حقیقی عالم نہیں ہو سکتا. یا علی یا علی یا علی یا علی خدا توڑی توفیقات خیر اضافہ فرمائے. معرفت امام زمانہ خدا دی ذات سن نصیب فرمائے اور ایدے مزید برکت اور وسعت عطا فرمائے. آج بھی پردہ غیبت موجود ہیں. کاظم قزوینی صاحب نے امام زمانہ دی جڑی کتاب کی کوئی 10 12 14 واقعات ایسے لکھے کہ قزوینی صاحب نے جا کے اپنے غریب اور مخلصین مومنین دی مدد کیتی ہے. مگر آج ساڑھے اور نانے درمیان اتنی دوری کیوں ہے؟ شاید غیبت کبرا دے دوران اسی اپنی ذمہ داریاں نبھاون دا او حق ادا نہ کر سکے جس دی وجہ تو وقت دا امام ساتھو دور ہے. نہیں تھا آج بھی یوسف زہرا
ہر لمحے ہر وقت تیار ہیں اپنے مخلصین دی مدد اور نصرت واسطے۔ گھبرات نہیں کہ تمام صاحبان تو کوشش کریے ان زندگی گزاریے جی میں حجت خدا چاند عزیزات تھوڑی دیر بعد مجلس مک ویسی لوگ روندے گھروں چلے ویسے کل پھر معمولات زندگی مصروف ہو ویسے عزیزت ایک لازہ جنہیں نصیب جوسی وہ پانی روسی کوئی ہنج آسی کیڑا مظلوم ہے وہ امام جڑا پردہ غیبت پانی نہیں محققین لوگوں نے لکھا ہے کہیں ویلے خون روندئی حجت خدا دیا دن اللہ میں نے اذن ظہور دے میں وائیں تے انہا ظالمہ کو لو پچھا تا صحیح جنہ میریاں دادیاں بازاراں وچ رلا چھوڑی مرحبا خدا تڑی ہائے قبول فرما خدا دی داسن ایسن طریقے نال میں گناہگار سمیت اسا سارے انو ایسن طریقے نال اپنی ذمہ داریاں نبھاون دی توفیق عطا فرما اور ساڑھے اعمال صالح ایک بات یاد رکھا ہے امام زمانہ دے جڑے مخلصین ہیں مومنین ہیں محبین ہیں شیعن ساڑھے اعمال صالح ہی وقت دے امام دے دکھاں دا مرہم بڑھ دے جڑے آدھے بیٹھے اللہ میں نے اذن ظہور دے میں وائیں تے انہا ظالمہ کو پوچھا تا صحیح میرے غریب دادے دا قصور کیڑا مرحبا اجرکم اللہ خدا توڑی ہائے قبول فرماوے اوکھا جیا مسائب بانی مجلس دے ذمہ لا جائے یقیناً بانی مجلس دی حسرت خواہش ہوندی ہے انہوں دے حکم دی تعمیل بھی ضروری ہوندی ہے بڑے جلدی جلدی گزر ویسا انہوں حکم دیتا ہے جو مسائب انہوں دا پڑے آئے جنہ دے آسرے تے علی دیاں دھیاں کربلا آئیاں واہ بھائی واہ مرحبا اجرکم اللہ جنہ دے آسرے تے علی دیاں دھیاں مدینہ چھوڑے جن دے آسرے تے علی دیاں دھیاں کربلا آئیاں ام البنین دے پوتر عباس دا مسائب بڑا دکھا جیا مسائب اور یقیناً غریب بن کے سن سو مسائب آلیہ سین دے مان دا اس دین دی قدر کرو بڑا خرچ ہو جائے علی دیاں دھیاں دا اس دین نو بچاون آلیہ دا غازی جیا بھرا کٹھائی اس دین واسطے او بازو لگے نہیں جنہ بازومت زینب نو بڑا مان آئی مرحبا اجرکم اللہ 4 جرنیل بنی ہاشم میں جیسے گزرین شروع کر دیتا ہے مسائب 4 جرنیل بنی ہاشم میں جیسے گزرین جنہ تے بنی ہاشم نو بڑا مان آئی پہلا جرنیل حمزہ بن عبد المطلب جنہ تے بڑا مان آئی ہاشمیاں نو 3 ہجری جنگ احد ہوئیے احد دے میدان اچ حمزہ دی شہادت ہوئی ہے نبی اور علی دا سکا چاچا اتنا درد پہنچا ہے نبی نو حمزہ دی شہادت دا جو ان سر تے ماتم کیتا ہے اللہ دے نبی سر تے ماتم کیتا ہے حمزہ دا درد اتنا پہنچا ہے چلو ایک جملہ اور بھی اضافہ کر دینا تاکہ ہر ازادار مکانے شامل ہو جاوے 3 ہجری جنگ احد ہوئی ہے سارے تاریخ تو واقف ازادار بیٹھے ہو 3 ہجری جنگ احد ہوئی ہے 8 ہجری فتح مکہ ہو جائے 5 سال دے بعد اللہ دے نبی نے عام معافی دا اعلان کیتا ہے جب اللہ دے نبی نے عام معافی دا اعلان 8 ہجری فتح مکہ ہو جائے نا عام معافی دا اعلان کیتا ہے اے حمزہ دا قاتل جبیر بن مطعم دا وحشی غلام جس جناب حمزہ نو نیزہ مارے آئی یہ بھی قاضی صاحب نے مفصلانہ شہادت لکھی ہے جا کے پڑھے آئے قاضی نور اللہ شستری نے مجالس المومنین دے جناب حمزہ دی بھی شہادت اور جعفر طیاری دونوں شہادتہ بڑیاں تفصیلہ انہوں نے لکھی ہیں جا کے پڑھے آئے اے جبیر بن مطعم دا وحشی غلام آئی جس نے جناب حمزہ نو احد دے میدان 3 ہجری ظلم دا نیزہ مارے آئی جس نال جناب حمزہ دی شہادت ہوئی ہے جب اللہ دے نبی نے عام معافی دا اعلان کیتا نا تے حمزہ دا قاتل سامنے آیا ہے ادھے ہر کہنو جو معاف کر چھوڑا نے حاضر ہو تو انشاءاللہ ہے بلند ہو ویسے ہر کہنو جو معاف کیتا نے میں نے بھی معاف کیتا نے یا کوئی نہ نبی فرمایا تین بھی معاف پیا کرے نہ ٹر وج
اے 2 قدم ٹریا، نبی فرمائے ایک لحظہ رک، اے رکیا، نبی فرمائے ایک باری پچھا مڑ کے دیکھ، تسا چپ کر کے سنائے، اس ڈٹھا ہے تو نبی دیاں اکھا نائن کہیں ساون دے بدل آئیں، اتنا پہ روندے ہیں جو داڑھی ہنجواں نال تر ہو چکی آئی، ایسا کہ میں نے معاف کیتا نہیں واسطے پہ روندے ہو، نبی فرمایا تن روکیا اس واسطے ہے میں ایک تیری منت کرنا چاہنا، میں اللہ دی ہاں کلی رحمت تین آتے میرے کو معافی منگیے تو میں معاف کر چھوڑائے، ٹور وانی میری اکھت دور ہو وانی، مگر ویندے لے میرے نال ایک وعدہ کر کے وانی، جدہ تائیں میں نبی جیندہ رواں میری اکھی دے سامنے نامے، تو سامنے آسے تو میں نے شہید چاچا یادا مرحبا مرحبا نہیں، اجبی شاید کو جزادارہ نو سمجھ نہیں آئی، آدھیں تو سامنے آسے تو میں نے شہید چاچا یاد آویسی ہیں، جنہ چپ کر کے سنے انہاں دے واسطے اگلی 70 پیہ دا، تو سبھی سارے شامل ہوئے مکان دے ویج، آؤ سارے رل تے اکھائیں، اللہ دا نبی 5 سال دے بعد بھی حمزہ دے قاتل نو پہ آتے ہو میرے سامنے نامے، تو سامنے آسے تو میں نے چاچا یاد آویسی، اللہ جانے ہو کیوں جی اویلا جدہ کربلا تو لے کہ شام تائیں ہے، جتھے اکبر دی ماں ٹوریا اتھے اکبر دا قاتل نچدا، ناچ ناچ کے آدھا ایندے اکبر نو برچھی میں ماری، مرحبا 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 اجرکم اللہ، خدا توڑی مکان قبول فرماوے، مرحبا جی مرحبا، جتھے اکبر دی ماں ٹوریا اتھے اکبر دا قاتل نچدا ہے، جتھے حسن دی بیوہ ٹوریا اتھے قاسم دا قاتل نچدا ہے، نچ نچ کے آدھا ہی قاسم تو گھوڑے دی زین میں چھڑائیے، او آخری ماتمدار تائیں 3 ہجری جنگ احد ہوئی اور حمزہ دی شہادت ہوئی، حمزہ دی شہادت دے بعد بھامے جیڑا مان آئی بنی ہاشم نو اس جرنیل تے، حمزہ دے ٹور ونجن دے بعد بھی ہاشمیان دی مستورات دے برکے سلامت رہن، دوجہ جرنیل جنت آل ہاشم نو بڑا مان آئی، او ہن جعفر تیار، او بسم اللہ قبلہ تشریف لائن، خدا سیت و سلامتی علی لمبی زندگی عطا فرماوے، قبلہ حامد علی سندرانہ صاحب، مولد عظیم مصائب خان عالم تشریف لائن، او بسم اللہ قبلہ اجازت ہے جی بس چاند منٹ جلدی جلدی، دوسرا جرنیل جنت آل ہاشم نو بڑا مان آئی، بنی ہاشم نو بڑا مان آئی، او ہن جعفر تیار علی ابن ابی طالب دے بھائی، 8 ہجری ایچی جنگ موتا ہوئی ہے، جعفر تیار دے دویں بازو کلم ہوئیں، ذمہ دار شخصیت لی موجودگی ہے چگلی گل پہ کرداں، اے پہلے صرف جعفر آئیں، اے تیار بھی شہادت دے بعد ہوئیں، جو 8 ہجری جدہ بازو کلم ہوئیں نا، تے پھر شہادت ہوئیں، اللہ دے نبی نے دعا منگی ہے، اللہ جعفر نو 2 پر عطا کر، تاکہ میرا جعفر جنت دے وچ پرواز کرے، یہ تاں جعفر تیار بڑے نے، 8 ہجری شہادت ہوئی ہے، بنو ہاشم نو بھامے جیڑا مان آئی نا اس جرنیل تے، جعفر تیار دے ٹور ونجن دے بعد بھی ہاشمیان دی مستورات دے برکے سلامت رہن، تیسرا جرنیل جس تے آل ہاشم نو بڑا مان آئی، او ہائن علی ابن ابی طالب، صرف ہاشمیان نو نہیں پورے مذہب اسلام نو بڑا مان آئی علی تے، جدہ بھی اسلام تے اوکھی بڑے علی ناصر بن کے آویندے آئین، 19 رمضان علی دے سار تے ضرب لگی، 21 رمضان علی دنیا تو ٹورے، ہائے ہر عزادار دی بلند ہو جاوے اگر سمجھ آ جاوے تاں، 19 رمضان علی دے سار تے ضرب لگی، 21 رمضان علی دنیا تو ٹورے، جگیاں سیدہ اور ارد گرد آئے سادات و غیر سادات، بھامے جیڑا مان آئی ہاشمیاں نو اس جرنیل تے، علی دے ٹور ونجن دے بعد بھی علی دیاں دھیاں دے برکے سلامت رہن، ہون سوال کرو چوتھا جرنیل کیڑا ہے بنو ہاشم دا، جس تے ہاشمیاں نو بڑا مان آئی، کیا اس جرنیل دے ٹور ونجن دے بعد بھی ہاشمیاں دیاں دھیاں دے برکے سلامت رہن، اور ماتمیوں چوتھے جرنیل دا نا ہے ام البنین دا پتر عباس، جس تے مرحبا چوتھا جرنیل ہے عباس، جس تے ہاشمیاں نو بڑا مان آئی، کوئی اتنا مان آئی، وہاں دوسرا سوال بڑھتا ہے نا، کیا اس جرنیل دے ٹور ونجن دے بعد بھی علی دیاں دھیاں دے برکے سلامت رہن، اور ماتمیوں کو ایڈا مان آنے عباس تے، جدت تائیں گھوڑے دی زین تے رہی ہے نا، بھامے بازو نال کوئی نہ ہے، گھوڑے دی زین تے ہائی، ایک بی بی نو آدھی ودیے گھبراؤ نہیں میرے پردیاں دا نگران
موجود ہے اور جدہ بھجدے گھوڑے تو غازی منہ دے بھار زمین تے آ جائی ہون ایک کے خیمے جوان کے آدھی ودیے مائیاں ہون تسا جانو اور تواڈے برکے جانے میرے پردیاں دا نگران لہ گیا اور جہندے آسرے تے میں کربلا مرحبا جی اجرکم اللہ خدا تواڈی مکان قبول فرماوے مرحبا بس اتنا ہی پڑھنا ہے میں وین شروع پیا کردہ بھائی دے حکم دی تعمیل ہو گئی بڑا مان ہے علی دیاں دھیاں نو اس جرنیل تے غازی مولا دی جدہ تیاری مکمل ہوئی ہے نا غازی مولا دی ڈھیر ساریاں گلہ چھڑیندہ پیاں جدہ غازی دی تیاری مکمل ہوئی ہے نا تے فرمیندے پہنا باس چلو میں ایک بات اس تو پہلے کر دینا جدہ بار بار غریب دی دھی آدھی آئی نا چاچا ایک گھٹ پانی دو ہوئے آ مطا میرا علی اصغر بچدہ ہوئے ایک وقت تو بھی آئے جدہ شبیر پوچھے اے سکینہ بچڑا اے دسا علی اصغر کتنا پیارا ہے بابا میں کائنات تو پیارا ہے ایک واری وقت دسا بھرا کتنا پیارا ہے بی بی آدھیے بابا میں اپنی جان تو بھی پیارا ہے شبیر فرمایا سکینہ بچڑا ویکھ لے جیویں تن علی اصغر پیارا ہے نا انجے میں عباس پیارا ہے سکینہ سوچ کے ٹوریں متا تیرا علی اصغر بھی نہ بچے تے میرا غازی بھی دور ہوئے اتھے بزرگ ذاکر ایک بڑا سونا جی وین پڑھتے ہوندے ہیں بزرگ پڑھتے ہوندے ہیں جو غریب آتے کھڑے ہیں میرا ویر ہے 34 سالاں دا تے تیرا ویر فقط 6 ماہ دا میں نے اکبر قاسم بھول ویندے نے جدہ وے تھا رو پھرا دا آدھے نے چادرہ لٹی ویسن تیری پھپھیاں دیاں تے رنگ بدل ویسی سہرا دا پئی آپ ٹورینیے ذرا سوچ کے ٹورے اے بخت ہی آم دی مادا اور اندے آسرے تے میں بھینا کربلا لے آیا ہون غازی الویک کے نا غازی الویک ایک کتھی بات تمہیدن کردہ پھر وین شروع پہ کردہ ہون غازی الویک کے نا غریب زہرا پیادن عباس میں جاندہ ہاں کربلا دی بہت بڑی ضرورت نہ ہے عباس غازی ویدہ پیائے نا ہزاراں دی تعداد دشمن اکٹھا ہے غازی ہزاراں دی تعداد بدماش آئے بھی تیرے واسطے ہیں تیرے ڈر تو اتنے لوگ جمع ہوئے ہیں مگر غازی میری کچھ مجبوریاں ہیں جس تو نائم پیا ٹوریندہ میری پہلی مجبوری یہ ہے عباس تو میری فوج دا جرنیل ہے این واسطے نائم پیا ٹوریندہ تو میری فوج دا جرنیل ہے علماء مقاتل نے لکھا ہے غازی دی کیری حالت ہے ناظرہ یمیناً و شمالا غازی کہیں ویلے سجے وے دھن کہیں ویلے کھبے وے دھن تے آدھن مولا او فوج کتھے ہی جس دا میں جرنیلا او کن گئی یہی فوج دا میں جرنیلا آدھ پہن دوجھی وجہ اے ہائی اس تو نائم پیا بھجیندہ غازی وے دھپیاں نا جدہ تائیں تو موجود ہے نا حسینی خیام ایک کربلا دی جنگے تین ٹرنے وقت جنگ مک ونجنی ہے وقت لٹ پہ ونجنی ہے پھر فرمایا نے وے دھپیاں میری کمر صدی ہے تین ٹرنے غازی میں غریب نہیں صدوایا بھامیں میرا اکبر لہ گیا ہے بھامیں میرا قاسم لہ گیا ہے میں غریب نہیں صدوایا تین ٹرنے تے میں غریب دی کمر ترٹ ونجنی ہے اگلی گل کو یہ ہو جائی غریب زہرا نے کیتی ہے وقت غازی بھی بڑا رنہ ہے پیادن عباس تنی واسطے نائم پیا ٹوریندہ جدہ تائی تو موجود ہے میریاں بھیڑاں دے برکے سلامت ہے آدھن عباس ٹور ونج پر ونج ایک واری ایک پردادار دا سلام بھی کر میری آلیہ بھین دے خیمے لگا ونج آلیہ نو اطلاع دے میں ٹریا وینا سلام بھی کر اجازت بھی منگ غازی آلیہ سین دے خیمے چین ایک پردادار دا سلام کر کے بس وین شروع پیا کرنا این ادب دا سار جھکا کے نا ام البنین دا بچڑا ماں کو یہ دے سونے ادب دے درس دیتے آنے ادب دا سار جھکا کے ہولے لیا دے کھڑیں دھی علی دی میں آخری سلام کرنا آیا میں سردار اجازت دے چھوڑیے میں ٹریا میں نا میرے حق کی دعا بھی فرماؤ تے میں اجازت بھی دیو این غور نال غازی نو ویکھ کے تے ہولے لے پہ آدھن عباس تمہیں ٹریا میں نائے غازی تمہیں ٹریا میں نہیں شاید میں سمجھا نہیں سکیا بی بی فرمایا غازی وین دیں تا بے شک ترون ایک لازہ بو میں تن اپنے باب علی دی ایک حدیث سناما باب دی حدیث سن کے وقت ٹر ونجے غازی کول بیٹھے بی بی فرمایا باس میرا سن چھوٹا ہے
میں اپنے ویڑے وچ بیٹھی آئیں، عباس شہر مدینہ آئی، تیز ہوا چلی تے میرے سر تو چادر لہ گئی، چادر دا لانا ہاں میرا بابا علی ٹھائیں مار کر انہیں میرے سار تے چادر رکھی تے فرمایا زینب بچڑا ہے چادر نہ لان دیتی کر، ایک ویلا آسیا جدہ شمر تے خولی دے نیزے انال تیری چادر لہ مرحبا مرحبا اجرکم اللہ، ایک ایو جی ویلا آسی جدہ شمر تے خولی دے نیزے انال تیری چادر لہ بننی ہے۔ بی بی آدھی عباس میں سچین دی آئیم او تا حجت خدا ہیں جنہ فرمایا ہی تیرا برکہ لہ بننا ہے۔ غازی اس ویلے میرا حسن بھی موجود آئی، میرا حسین بھی موجود آئی، غازی وقت گزر دریا تے میری قطار بھراواں دی بن گئی، غازی صف بھراواں دے وچ تیرے جی عباس بھی موجود آئی، غازی میں ہڑے تائی سچین دی آئیاں، میرا بابا بھی حجت خدا آئی جنہ فرمایا ہی تیری چادر نیزے انال لہ بننی ہے۔ میں سچین دی آئیم جہاں غازی جی بھرا ہوئے بھلا اون دی چادر کی میں لہ سکتی ہے۔ بی بی آدھی عباس تے موت دی اجازت منگیے ہون پک ہو گیا ہے، زینب دا برکہ نہیں بچنا، ہون پک ہو گیا ہے، میں بازارہ وچ وجنا ہے، میں دربار مرحبا مرحبا اجرکم اللہ۔ غازی سلام کر کے مرحبا جزاکم اللہ، غازی سلام کر کے ٹر پہ کنات دے باروں غازی دا گھوڑا آ جائے وین شروع پیا کردہ ہاں اجاں آخری خیمے دے اندر آئیش غازی مولا دا گھوڑا جو ملکہ زنجبار فضہ سامنے آئے تے پہ فرمینے نا باس ٹریا وینا ہے جی ٹریا وینا فرمینے نا یہ کو جا کھڑائیاں حسین دے خیمے آلے پاسے ہونا گزریں آدھیے جائیں ویلے دی مشک پائی ای تو پردہ داراں دا سلام پیا کرے نائے میں وے کھائیاں غریب کہیں ویلے باندھائے کہیں ویلے اٹھی دے نجف دموں کر کے آدھنا ام بابا تساوی جنگا کریں دے رہے ہو ایک واری کربلا جاؤ پتران دی جنگ بیکھو بابا جاندے آسرے تے میں بھیڑا کربلا لے آیا او غازی ٹریا میں مرحبا اجرکم اللہ او آخری ازادار تائی ایتا حسین دی حالت آئی او دسا آلیہ دا کیڑا حال آئی انجے گھوڑے دے اکو لگی آئیے آدھی غازی فیندائے تلگا وانا مگر بھیڑ ایک گل کرن آئیے بزرگ پڑھ دیا اچھا رنی ای ماں آؤنا محمد دی آدھے کھڑن سلطان وفادی نگری دا تے کمنات ہم شیر تے لائی واجہ کیڑی منات کل ملن نزیورا آئیو قیدیاں والے او کی میں پامنے نا سمجھائی واجہ آدھی کڑیے غازی ویندائے تلگا واجہ ایک گل دا جواب دے کی میں ٹرنائے چھتری آئیو شہارہ ویچا او میں نے ٹر کے آپ وکھائی واجہ پہاڑی نے مسائب دا بی بی آدھی غازی آیا میں رسیاں بھی پال ایسا میں چھتری شارہ وچ بھی ٹر لیسا ہکا گل دے جواب دے او کی میں بولنے نال او شرابیاں دے او میں نے بول کیا مرحبا مرحبا اجرکم اللہ خدا توڑا گریہ قبول فرماوے کوئی بڑی روحانیت علی مجلس سے پچھلے سارے بھی مکانے شامل ہوئے میں منبر قبلہ صاحب دے حوالے کرنالا ہم ماتمیوں غازی سلام کر کے غازی فرات دے کنارے آئے 4000 دا لشکر تعینات آئی فرات دے کنارے تے غازی 4000 دا لشکر ہٹا جائے غازی مشک
بھریے مشک کندھے وچ پائیے او ماتمیوں وط غازی کیڑا کم کیتا ہے غازی چلو تے پانی لیا ہے جو ہتھا تے پانی لے کے ہن اون پاسے ڈٹھا نے جدے عمر ابن سعد آئی ہے غازی پیاد ابن سعد ویتا پیا ہے پانی تے قبضہ عباس دائے مگر غازی پانی نہیں پیندا کیوں جو علی دیا دھیاں تسیاں بیٹھیا غازی پانی نہیں پیندا کیوں جو سکینہ تسی بیٹھی ہے غازی پانی نہیں پیندا کیوں جو علی اصغر تس مرحبا مرحبا اجرکم اللہ خدا توڑی مکان قبول فرماوے غازی گھوڑا ولایا ہے غازی گھوڑا ولایا ہے شہید متحری نے لکھا ہے جس رستے غازی گئے ہیں اس رستے واپس نہیں بلے غازی دوسرے رستے واپس بلا ہے جتنے کربلا دے زوار بیٹھے ہو جتنے کربلا دے زوار بیٹھے ہو تو آڈی ہائے تو ضرور بلندو میں تو آڈی ہائے نو میں تائید سمجھ سا جڑی گل پیا کردہ ایک باری ذہن کربلا لائے ونجو جتھے خیمہ گاہ ہے جتھے نہر الکما ہے جتھے غازی دا سجا بازو کلم ہے اے ترتیب ہی پیدا سیندی ہے غازی جس رستے گئے ہیں اس رستے نہیں ولے دوجہ رستے ولے ہم آدمیوں ہے کمینہ کھجور دے درخت مگر چھپا بیٹھا ہے اور جیسے چھپ کے وار کیتا ہے غازی دا سجا بازو کلم مرحبا 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 جی اجرکم اللہ غازی دا سجا بازو کلم ہو جائے غازی کھبے بازو ویچ مشک پائیے غازی گھوڑا بھجا جائے اجا تھوڑا جیا گھوڑا ٹرائی ایک اور کمینہ آگا ودھائے جس غازی نے کھبے بازو دیوار کیتا ہے بازو کلم ہو جائے غازی کیڑا کم کیتا ہے غازی مشک دے تسمے موے چپائے دا جھوک گئی مشک تے آدھے گھوڑا جتنا دوڑ سکدائے دوڑا امتا پانی خیمے پہنچ مرحبا مرحبا جی حوصلے نہ لدادار کوشش پیا کر دائی غازی متا پانی خیمے پہنچ دا ہوئے ادو غازی دا گھوڑا دوڑا ہے ہم تمدارو غازی گھوڑا بھجا جائے شالا لفظ سمجھا لوا ابن سعد اٹھایا ہے جتھے حرمل کمینہ آئی آدھے حرملہ جلدی کار غازی خیمے نہ ونجے غازی فوج آلے پاسے آوے اے آدھے کیڑا کم کر رہا جو غازی خیمے نہ ونجے آدھے غازی دی زندگی دا ہکو مقصد ہے مشک خیمے پہنچ ونجے اگر مشک نہ ونجے وقت غازی نہیں ویندا او جھگیاں لیو اس حرامی دی گال کرنی آئی ہے حرمل تیر کمان چایا ہے اس نشانہ بڑھایا ہے اندہ نشانہ غازی نائی ہے غازی دیو مشک آئی ہے اور جیسے مشک تے سکینہ دی دید لگی ہوئی آئی ہے اس تیر مارا ہے اور جیڑا مشک چلگا ہے مشک پھٹی ہے پانی لڑانے لگ گئی مرحبا 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 اجرکم اللہ پانی نہ پیا لڑدا میرا پڑھنا سوکھا توڑا سڑنا سوکھا پانی نہ پیا لڑدا او غازی دی محنت پہی لڑ دی آئی ہے پانی نہ پیا لڑدا او زکینہ دا مان پیا مکدا آئی ہے او پانی نہ پیا لڑدا او زینب دی چادر پہی ڈھل دی آئی ہے غازی گھوڑے نو ایڑی مار
ماری ہے بھائی تھوڑا جی آواز ودا میں آخری وین پہنچا لوا غازی گھوڑے نو ایڑی ماری ہے آدھے گھوڑا میرے مان مک گئے نا اور میں نے خیمے نہ لے وانجا او پاسے لے وانجا اور جیدے دشمنہ دا راش ہوئے غازی دا گھوڑا فوج آلے پاسے دوڑا ہے اکبر دا بابا کربلا دے ٹپے تے جھڑ پائنا آدھے پائنا میں تو دور دوانجا اونے بھی ٹور سنگدہ او تروٹ کمار غریب دی ماشاءاللہ اعلان چھوڑنا 15 رجب المرجب بعد نماز ظہرین اسے امام بارگاہ مجلس سزاؤ سی جس مولانا صابر حسین توحیدی صاحب مولانا اقبال حسین مقصود پوری جناب زوار امیر آباد بلوچ سہیوال اور جناب مولانا علی رضا کوٹ بھائی خان جھگیا سیدہ 15 رجب بعد نماز ظہرین اور تابوت بی بی زینب سلام اللہ برآمد ہو سی اور لنگر دا وسیع انتظام ہو سی وقت نال تشریف لے ہوئے مسائب دے حوالے نال ایک بہت بڑا نام جناب مولانا حامد علی صدرانہ صاحب خطاب فرمائے سے انہاں تو بعد قبلہ